ہر داستان صرف لفظوں کی کہانی نہیں ہوتی، کچھ داستانیں آنکھوں سے دیکھی جاتی ہیں اور دل سے محسوس کی جاتی ہیں۔ آج کی داستان زمین کے ایک ایسے ٹکڑے کی ہے جسے دنیا نے چھوڑ دیا، لیکن جس نے جینا نہیں چھوڑا۔ یہ کہانی ہے فلسطین کی، اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو داستان، جہاں ہم وہ کہانیاں سناتے ہیں جو تاریخ کے صفحوں میں دب گئی ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ فلسطین اور اسرائیل کا اصل مسئلہ کیا ہے اور دنیا خاموش کیوں ہے۔ آئیے جانتے ہیں ایک مکمل حقیقت، ایک مکمل داستان۔ فلسطین، جس کو اسٹیٹ آف فلسطین بھی کہا جاتا ہے، جسے اقوام متحدہ کے 143 ملکوں میں سے 145 ملکوں نے تسلیم کیا تھا۔ اس ملک کی سرحدیں اسرائیل، اردن اور مصر سے ملتی ہیں۔ فلسطین کا کل رقبہ 6020 مربع کلومیٹر ہے اور اس کا 3.5 حصہ پانی پر مشتمل ہے، جو خوبصورت دریاؤں اور ندی نالوں کی صورت میں موجود ہے۔ یہ ملک اپنے رقبے کے اعتبار سے 172 نمبر پر ہے۔ دوستوں، فلسطین ایک ہنستا کھیلتا ملک تھا جسے اسرائیل کی نظر لگ گئی۔ آج فلسطین کے 80% رقبے پر اسرائیلی ناجائز طور پر قابض ہیں۔ موجودہ وقت میں فلسطین کم اور اسرائیل زیادہ لگتا ہے۔ فلسطین کا دارالحکومت یروشلم ہے، جو کہ اسرائیل کا بھی ہے۔ یہ دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ اس شہر کو 3 بڑے ابراہیمی مذاہب، یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے لیے مقدس سمجھا جاتا ہے۔ ریاست فلسطین اور ریاست اسرائیل دونوں اس شہر کو دارالحکومت مانتے ہیں۔ اسرائیل زبردستی ناجائز طریقے سے اس پر قبضہ کرتا جا رہا ہے۔ یہ شہر صرف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہی نہیں، بلکہ یہاں پر قتل و غارت بھی عام ہوتی ہے، مگر اسرائیل والی سائڈ مکمل طور پر دفاتر کے زیر انتظام ہے۔ مسجد اقصی، جو کہ اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے، جسے یہودی آباد کار روزانہ بے حرمتی کا نشانہ بناتے ہیں۔ نمازیوں کو مارا جاتا ہے، عورتوں کو گھسیٹا جاتا ہے اور بچوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ مکہ شریف اور مدینہ شریف کے بعد بیت المقدس سب سے عظیم ہے۔ اس کے احاطے میں مسجد اقصی بھی موجود ہے، جو مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسرے نمبر پر بنائی جانے والی مسلمانوں کی مسجد ہے۔ اس کا کل رقبہ 36 ایکڑ ہے۔ غزہ ایک 360 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے، جہاں 20 لاکھ لوگ بستے ہیں۔ یہ غزہ پٹی یروشلم سے شمال مغرب کی جانب 76.6 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اسے بحیرہ روم کا ساحل بھی لگتا ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 45 مربع کلومیٹر ہے۔ ان جنگوں سے پہلے فلسطین کے لوگ انتہائی پرسکون زندگی گزارتے تھے، لیکن اب فلسطین کی عورتوں اور مردوں کی کثیر تعداد دوسرے عرب ممالک میں شفٹ ہو چکی ہے۔ غزہ کو دنیا کی سب سے بڑی جیل کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں بجلی دن میں صرف چند گھنٹے، دوائیاں ختم اور پینے کا پانی آلودہ، اور اوپر سے روزانہ کی بمباری۔ لیکن یہ قوم آج بھی کھڑی ہے، مسکرا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہم فلسطینی ہیں۔ فلسطین کوئی نیا علاقہ نہیں، یہ سرزمین ہزاروں سال سے انبیاء کی جائے پیدائش رہی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان گزرے۔ اب ہم بات کریں گے ایک ایسے شہر کی جہاں پر حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی قبر مبارک موجود ہیں۔ یہودی حضرت ابراہیم کو بھی مانتے ہیں۔ اس شہر کا نام یرون ہے۔ یہاں پر ابراہیمی مسجد بھی موجود ہے، جو آدھی مسلمانوں اور آدھی یہودیوں کے پاس ہے۔ دوستوں، اب ہم بات کریں گے ایک ایسے شہر کی جو تاریخ سے مالا مال ہے۔ اس شہر کا نام بیت اللحم ہے۔ اس شہر میں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور عیسائیوں کا پہلا گرجا گھر بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ اس شہر میں حضرت عمر کی وہ مسجد بھی موجود ہے جہاں انہوں نے نماز ادا کی تھی۔ اس شہر میں حضرت داؤد کی بھی ولادت ہوئی، حتیٰ کہ حضرت سلیمان کو بادشاہت بھی اسی شہر سے ملی تھی۔ یہ شہر قدیم تاریخ سے بھرا پڑا ہے۔ اس شہر کو 1400 BC میں دریافت کیا گیا۔ اس شہر کو ہاؤس آف میٹ اور ہاؤس آف بریڈ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، اس سرزمین پر بہت سی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، جن میں یونانی، فارسی، ترکی، رومی شامل ہیں۔ اسلام نے اس خطے کو 638 ہجری میں حضرت عمر کے دور میں فتح کر لیا تھا۔ دوران مسلمان حکومت کے ہی 155 صلیبی قابض ہو گئے تھے اور جنگ جیت گئے تھے۔ اس جنگ میں اچھی خاصی قتل و غارت ہوئی۔ یہ صلیبی جنگی سلسلہ 1291 تک جاری رہا۔ پھر سلطنت عثمانیہ کے گھوڑے اٹھے، جنہوں نے راستے میں آنے والی ہر غیر مسلم قوت کو نیست و نابود کر دیا۔ 1516 میں عثمانیوں نے اس خطے کو فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے دوران انگریزوں نے اس خطے کو فتح کر کے اپنی حکومت قائم کر لی۔
یہودی لوگ خاصے امیر تھے، انہوں نے دگنی رقم ادا کر کے زمین خرید لی اور آباد ہونا شروع ہو گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب ہٹلر نے یہودیوں کو ختم کرنا شروع کیا تو بے شمار یہودی فلسطین کی طرف بھاگے۔ فلسطین کے لوگوں نے رحم دلی کرتے ہوئے انہیں پناہ دی، مگر یہ ان کے گھروں پر وقت کے ساتھ ساتھ قابض ہوتے گئے۔ آج بھی لڑائی کی اصل وجہ بیت المقدس ہے۔ عربوں اور یہودیوں کی لڑائی کافی عرصہ تک چلتی رہی۔ 1947 میں یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں باقاعدہ ایک اجلاس کے تحت رکھا گیا، جس میں فلسطین کو تقسیم کر دیا گیا اور 15 مئی 1948 کو فلسطین 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اسرائیل باقاعدہ طور پر وجود میں آ گیا۔ اس معاہدے کے بعد عربوں نے بیت المقدس کی کئی جنگیں لڑیں، مگر اسرائیل ہمیشہ جیت حاصل کرتا گیا۔ یہ جنگ آج تک جاری و ساری ہے۔ فلسطین کی قومی زبان عربی ہے۔ فلسطین میں 3 کرنسیاں موجود ہیں۔ اگر ہم غزہ کو دیکھیں تو یہ بالکل سمندر کے سامنے ایک لمبی پٹی کی مانند شہر ہے۔ اس کے بیک سائڈ پر لمبی دیوار اور فرنٹ سائڈ پر سمندر موجود ہے۔ یہ دیوار پورے غزہ کو کور کرتی ہے۔ دراصل یہ دیوار اسرائیل اور غزہ کے درمیان ایک بارڈر ہے۔ اس دیوار کو 1994 میں یہودیوں نے سیکورٹی پیرس اور قبضہ پلاننگ کے تحت بنوایا تھا۔ اگر کسی شہری کو بیت المقدس کی جانب جانا ہو تو ایک لمبے اور سنسان علاقے سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ غزہ کی دوسری جانب اسرائیل ہے، جہاں ہر چیز کی فراوانی موجود ہے۔ جو تا وقت میں پورے فلسطین پر قیامت کا منظر ہے۔ زیادہ تر گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں اور اسرائیلی فوجیوں کا قبضہ ہے۔ فلسطین وہ سرزمین ہے جہاں اذان بھی دی جاتی ہے اور گولیاں بھی چلتی ہیں، جہاں بچوں کے کھلونے نہیں آنسو ہوتے ہیں، جہاں ماں اپنے بیٹوں کو قرآن کی بجائے کفن میں لپیٹتی ہے۔ یہ فلسطین ہے جہاں مسجد اقصی کے مینار دنیا کو خاموشی کا تانا دیتے ہیں، جہاں شہادت روز کی حقیقت ہے اور آزادی خواب کی طرح زندہ ہے۔ دنیا کے نقشے پر فلسطین شاید ایک چھوٹا سا علاقہ ہو، مگر اس کے دکھ اور اس کے غم پوری دنیا کے ضمیر پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہر جمعہ کو نماز کے ساتھ بمباری ہوتی ہے، جہاں بچوں کی گنتی اب ناموں سے نہیں بلکہ قبروں سے کی جاتی ہے۔ فلسطین کی آواز محض ایک احتجاج نہیں، یہ ظلم کے خلاف ایک آذان ہے جو ہر دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جہاں پتھر بمبوں کا مقابلہ کرتے ہیں، جہاں آنکھوں میں آنسو نہیں آگ ہوتی ہے اور دل میں صرف ایک صدا ہوتی ہے، لبیک یا اقصی، لبیک یا اقصی۔ تم سمجھتے ہو کہ فلسطین مر گیا؟ بالکل نہیں۔ فلسطین ہر اس دل میں زندہ ہے جو ظلم کے خلاف ہے، جو سچ کا ساتھ دیتا ہے اور جو جانتا ہے کہ خون کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ دوستو، آج ہمیں اٹھنا ہوگا، ہمیں کوشش کرنی ہوگی، ہمیں فلسطین کے خلاف احتجاج کرنا ہوگا۔ فلسطین ایک زخم ہے جو کہ آج بھی تازہ ہے، لیکن یہ زخم صرف جسم کا نہیں، یہ پوری انسانیت کے ضمیر پر لگا ہوا داغ ہے۔ دیکھو داستان آج آپ سے صرف ایک گزارش کرتا ہے کہ خواب وہی دیکھو جو سچ ہو سکتے ہیں، اور فلسطینیوں کا خواب ہے صرف آزادی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے صرف لائک نہ کریں بلکہ دنیا تک پہنچائیں۔ دیکھو داستان کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم وہ کہانیاں دکھاتے ہیں جو کہ دنیا چھپا دیتی ہے۔